سن کر جو اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور ملک کے خاطر خود کو شہید ہو گئے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ملک کے خاطر، ملک کی آزادی کے خاطر اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا، ان کو نہ بھولیں۔ اسی طرح سے نواب سراج الدولہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی، ان کو نہ بھولیں۔ اسی طرح سے ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کو نہ بھولیں، کیونکہ انہوں نے الحمدللہ انگریز کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، انگریز کے خلاف سارے ملک میں ماحول بنانے والے، ذہن سازی کرنے والے، ملک کے اندر بیداری پیدا کرنے والے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر شہر، ہر قریے میں جا کر انگریزوں کے خلاف جو چنگاری رکھی، یعنی انگریزوں کے ظلم کے خلاف بیداری کی چنگاری رکھی، یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 31 ہی سے ملک کی آزادی کے لیے بیداری شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا لیاقت علی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے بہت سارے اکابرین جنہوں نے ہمارے ملک کے خاطر قربانیاں دی، ملک کی آزادی میں قربانیاں دی۔ الحمدللہ 57 کے بعد ہمارے ملک میں دوسرے ہمارے ملکی بھائیوں نے اسی طرح سے ہمارے ملک کی آزادی میں جن کا نام آتا ہے مہاتما گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، بہت سارے ہمارے اکابرین ہیں جو دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو یاد رکھنا، ان کی تاریخ کا یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی تاریخ یاد دلانا، تاریخ کا مطالعہ کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم سب مل کر ہمارے ملک کو پروان چڑھانا ہے، ہمارے ملک کو آباد کرنا ہے، ہمارے ملک میں امن و امان کو باقی رکھنا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کے فیصلے فرما کر، اللہ یہ جو یوم آزادی خوشی کا موقع ہے، ہم سب کے لیے، ہمارے شہر والوں کے لیے خصوصاً عموماً تمام ملک